پہلی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح جانا ہوا صوبہ سرحد، وہاں پر کانگریس کی حکومت تھی، ان کی مخالفت اتنی کی گئی کہ ان کو اپنا دورہ مختصر کرنا پڑا۔ پیر صاحب عثمان کی شریف نے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں کون سا نظام ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان ایک ہی رات میں بن گیا، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دعائیں دی ہیں۔ السلام علیکم جی، اصحاب ڈیجیٹل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو۔ ہم ہر سال یوم آزادی تو مناتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس یوم آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی کہانیاں ہیں اس کے پیچھے اور کتنی کوششیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ محمد امین، ان کے دادا پیر آف مانکی شریف، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور خاص طور پر ان سے آج ہم جانیں گے یوم آزادی جو ہم نے حاصل کی تھی 1947 میں، اس سے پہلے کے حالات کے متعلق کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جن کو داخلے سے منع کر دیا گیا تھا کانگریسی لیڈرز کی جانب سے خیبر پختونخوا میں، وہ کس طرح سے پھر خیبر پختونخوا میں آئے اور وہ ساری کیا کہانی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر بتائیے گا کہ کس طرح سے قائد اعظم صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آئے اور ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ کے دادا محترم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے مہمان کو روکتا ہے۔ جی بالکل، لیٹ 1930s میں پہلی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جانا ہوا صوبہ سرحد، اور چونکہ وہاں پر کانگریس کی حکومت تھی اور کانگریس کی میجورٹی تھی، تو ان کی مخالفت اتنی کی گئی کہ ان کو اپنا دورہ مختصر کرنا پڑا اور وہ واپس تشریف لائیں۔ پھر ان کو مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان اپنی زندگی میں بنتے دیکھنا ہے اور آپ کو صوبہ سرحد جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس کو پاکستان میں شامل کرنا ہے، تو آپ جائیں اور مانکی شریف میں حضرت پیر سید محمد امین الحسنات پیر آف مانکی شریف سے ملیں۔ پھر انہوں نے ایک خط بھیجا اور خط کے ذریعے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر پیر آف مانکی شریف نے کہا کہ آپ بالکل آئیں۔ اور جب کانگریس کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ جس گھر پر مسلم لیگ کا جھنڈا پایا جائے یا کسی بھی گھر پر مسلم لیگی لیڈر کو ہوسٹ کیا جائے تو اس گھر کو بھی جلایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جلایا جائے جو مسلم لیگ کی حمایت کرے۔ پھر حضرت پیر آف مانکی شریف کو جب پتہ چلا کہ حکومت نے ایسا ایک آرڈر نکالا ہے تو انہوں نے اپنے تمام مریدین کو بلوایا اور کہا کہ قائد اعظم میرے مہمان ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی ان کو روکتا ہے۔ پھر وہ انہوں نے اپنے مریدین کو حکم دیا اور انہوں نے پوری صوبے کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ جس راستے سے قائد اعظم کا جانا ہوا وہاں پر ہجوم تھا لوگوں کا، اور لاکھوں لوگ ان کے استقبال میں کھڑے تھے، اور جب وہ اٹک کا پل کراس کر رہے تھے تو ان کی گاڑی کو اٹھا کر انہوں نے صوبہ سرحد میں داخل کرایا۔ اور پھر اس کے بعد فضا بدل گئی، اور ایک وہ صوبہ تھا جہاں پر مسلم لیگ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی اور جہاں پر مسلم لیگ کی کوئی میجورٹی نہیں تھی۔ پھر انگریز ایک کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کہ جب ہم ریفرینڈم کو کور کرنے کے لیے آئے تو ایک سال کے عرصے میں حالات اتنے بدل گئے تھے پیر صاحب آف مانکی شریف کی حمایت کی وجہ سے کہ جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو دو طرح کے لوگ تھے، یا ایک طرف لوگوں نے سبز کپڑے پہنے تھے جو کہ پیر صاحب آف مانکی شریف کے مرید تھے، اور دوسری طرف لوگوں نے سرخ کپڑے پہنے تھے جو باچا خان کے پیروکار تھے۔ اور پھر جب ریفرینڈم ہوا تو اس میں پھر انہوں نے تقریباً 2,80,000 ووٹ وہ پاکستان کے حق میں آئے، پیر صاحب کے حق میں آئے، اور 2,250 ووٹ جو ہیں تو وہ پاکستان کی مخالفت میں آئے۔ اور جب قائد اعظم کا دورہ ہوا تو وہ جب مانکی شریف گئے تو وہاں پر 500 علماء مشائخ جو ہیں ہمارے بزرگوں نے اکٹھے کیے، جس میں پاکستان کے بڑے خانوادے، آستانے اور علماء شامل تھے۔ اور پھر وہاں پر قائد اعظم سے ایک تحریری معاہدہ لیا گیا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، جس پر معاہدہ ہوا اور تمام مسلم لیگی لیڈران بما قائد اعظم صاحب کا اس پر دستخط ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ریفرینڈم ہوا تو اس میں فیصلہ ہوا، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا پاکستان معاہدہ جس پر قائد اعظم نے دستخط کیے
وہ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں عوام کو، تاکہ پتہ چلے کہ اس ٹائم کیا سوچ کر پاکستان بنایا گیا تھا اور کس وجہ سے پیر عثمان کی شریف نے قائد اعظم صاحب کا ساتھ دیا۔ جی، جب قائد اعظم نے اپنا پہلا خط بھیجا تو پھر پیر صاحب عثمان کی شریف نے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ تو یہاں پر آئیں گے اور ہم آپ کی حمایت بھی کر دیں گے، لیکن آپ اپنے آنے سے پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق کر دیں کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں کون سا نظام ہوگا۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بہت بڑا ڈیٹیلڈ خط بھیجا جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ریاست جس کی آبادی اور جس کا اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہوگا، اس کو ہم اگر اسلامی نظام نہ دیں گے تو ہم ان کو کون سا نظام دیں گے، اور یہ جو اکثریت ہے مسلمان آبادی، یہی جو ہے تو اسلامی نظام کا نفاذ کرے گی۔ اور پھر جب وہ مان کی شریف تشریف لائے تو ان سے حضرت پیر صاحب نے کہا کہ ہم ضرورت بھی جانتے ہیں ایک الگ ریاست کی، لیکن جب ریاست بن جائے گا تو اس میں نظام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہی قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ان کا نظام ہے، اور ہم کس طرح ہمیں تو ہمارا نظام آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے معاہدہ کریں میرے ساتھ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے گا، اور وہ معاہدہ پھر وہاں پر ہوا، تو وہ خط بھی موجود ہے اور وہ معاہدہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان بننے کے بعد، اس میں آپ کے دادا محترم جو ہیں قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں اور ایک عہدہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ کون سا عہدہ تھا، کیا وہ اصل کہانی تھی؟ جی، قائد اعظم صاحب گورنر جنرل بھی تھے پاکستان کے، اور وہ مسلم لیگ کے چیئرمین بھی تھے۔ جب پہلی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تو بہت سے ممبران کو تشویش تھا کہ جو دو عہدے قائد اعظم صاحب کے ساتھ ہیں یہ غلط نظام کو، غلط رواج کو ہم جنم دے رہے ہیں۔ تو پھر حضرت پیر صاحب کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ بالکل یہ تو صحیح بات ہے اور اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم نے قائد اعظم صاحب کو کہنا چاہیے۔ تو حضرت قائد اعظم صاحب کے سامنے چونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا اور اتنی قربانیاں تھیں ان کی، تو اسمبلی میں ایسے کوئی نہیں تھا کہ جو ان کے سامنے ان کو کنفرنٹ کر سکے۔ پھر حضرت پیر صاحب عثمان کی شریف اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو دو عہدے ہیں یہ آپ غلط رواج کو جنم دے رہے ہیں جس کا ہمارے مستقبل پر کافی غلط اثرات ہوں گے، تو لہٰذا آپ ایک عہدہ چھوڑیں اور ایک عہدہ اپنے ساتھ رکھیں۔ جس پر قائد اعظم نے اس کو ویلکم کیا سجیشن کو، اور ووٹنگ ہوا، اور اس ووٹنگ میں پھر چونکہ اکثریت نے قائد اعظم کی دو عہدوں کی مخالفت کی، اور پھر قائد اعظم صاحب کو مسلم لیگ کی چیئرمینی کا عہدہ چھوڑنا پڑا، جس کے بعد چودھری خلیق الزمان صاحب چیئرمین منتخب ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کے دادا جو محترم تھے انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور ایک اور جماعت بنائی۔ کون سی جماعت تھی وہ، اور کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ دوسری جماعت بنانا پڑ گئی؟ جی، جب پاکستان بنا تو حضرت پیر صاحب مسلم لیگ کی قیادت کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ میں نے پورا کیا، اور پھر اسی دوران ان کو وزارت اعلیٰ کا عہدہ انہوں نے وہ کیا کہ آپ یہ عہدہ قبول فرمائیں۔ تو حضرت پیر صاحب نے ان سے فرمایا کہ میری جو خدمات تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور مجھے کسی عہدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس کی طلب اللہ سے کروں گا اور میں انہی سے اس کا انعام لوں گا۔ تو پھر ان کو چونکہ مسلم لیگ جو بعد کی مسلم لیگ تھی وہ اپنے راستے سے ہٹ گئی تھی، اور اس میں ان کا جو کانفلکٹ آیا اس بات پہ کہ چونکہ آپ نے میرے ساتھ اسلامی نظام کا وعدہ کیا تھا آپ اس کو فی الفور پورا کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے لیے مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، اور جو پاکستان کا آئین اور قانون تھا وہ بھی تقریباً 1956 میں آیا اور فی الفور وہ نہ آ سکا، جس پر پیر صاحب عثمان کی شریف نے کہا کہ چونکہ اب یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو انہوں نے ایک اپوزیشن جماعت کی بنیاد رکھی، عوامی مسلم لیگ، اور جو بعد میں اس کے حسین شہید سہروردی صاحب وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے، اور پھر انہوں نے جا کے اس مطالبے کو، جن مطالبے پر ان کا مینڈیٹ تھا یا جہاں پر ان کا ڈیڈ لاک تھا، تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ
اپوزیشن کے تھرو اور وہ اس عوامی مسلم لیگ کے تھرو وہ ان مسائل کو حل کر سکے. اور پھر اسلامی نظام کی طرف انہوں نے 22 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے پھر اپنے دور میں قانون ساز اسمبلی سے پاس کیا، جس میں انہوں نے یہ انشور کیا کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا، وہ کسی بھی شخص کا ہو یا وہ کسی بھی ادارے کا ہو، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ جو ہیں وہ متحد ہوئے اور انہوں نے قانون ساز اسمبلی میں یہ 22 پوائنٹس جو تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کے لیے جو بیس تھا، تو وہ انہوں نے وہ کیا. کیا آج کا جو پاکستان ہے یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، قائد اعظم اور آپ کے دادا محترم نے مل کر بنایا تھا؟ جی بدقسمتی اس بات کی ہے کہ 75 76 77 سال گزر گئے ہماری آزادی کو، آج بھی ہم تعین نہ کر سکے اس بات کا. اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان ایک ہی رات میں بن گیا، لیکن اس کے پیچھے جو داستان ہے اور جو واقعات ہیں، تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دعائیں دی ہیں. اور یہ تو پورے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بنا ہے. یہ تو وہ ریاست تھی جس نے پورے امت مسلمہ کی قیادت کرنی تھی، اور اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماؤں بہنوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، جب وہ ٹرین کا حادثہ ہوا، یا اگر میں یہ کہوں کہ جب ہمارے پشاور میں انگریزوں نے باڑ لگا دی سول نافرمانی تحریک میں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس باڑ کو کوئی کراس کرے گا تو ہم اس کو شوٹ کریں گے. ہمارے متنی کے ایک مرید تھے، انہوں نے گھر سے ایک سفید چادر لی اور ایک سبز چادر لی. سفید چادر کی مناسبت اپنے کفن سے کی اور سبز چادر کی مناسبت اپنے پیر خانے سے کی، مسلم لیگ سے کی، اور کہا کہ آج میں اپنے پیر کے نظریے پہ قربان ہوں گا. اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی صداؤں پر اس نے وہ باڑ کراس کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ محمد علی شہید جس نے وہ باڑ کو، وہ پیر صاحب عثمان کی شریف کے مرید تھے، وہاں پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا. اور آج بھی آپ دیکھیں 75 76 سال گزر گئے ہیں کہ نہ اس محمد علی شہید کو کوئی جانتا ہے، نہ اس محمد علی شہید کی داستان کو کوئی جانتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی اس کی اولاد جو ہے وہ در بدر ہیں. چینی کہاوت ہے کہ وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنے مشاہیر اور اکابرین کو بھول لیتے ہیں. ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو بھول گئے ہیں. ہم اپنے اس پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم مصیبتوں سے جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں جو مشکلات ہیں اور جس طریقے سے کبھی ہم پر آمریت آتی ہے، کبھی ہم پر جمہوریت آتی ہے، نہ تو یہ ملک آمریت کے لیے بنا تھا، نہ ہی یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا تھا. یہ ملک تو بنا تھا کہ یہاں پر عدل ہو، یہاں پر انصاف ہو، یہاں پر قسط ہو، یہاں پر عوام کو راحت اور سکون ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ نظام اس نہج پر آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. غریب کی روٹی چھن گئی ہے، غریب کے سر سے چت کو چھینا گیا ہے. تو یہ تو کم از کم وہ ریاست نہیں ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ جائیں اور پڑھیں، اپنے تاریخ کو مطالعہ کریں کہ آیا علامہ اقبال کا پاکستان یہ ہے، آیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم متحد اور متفق ہو کر اس کی طرف بڑھیں اور پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا.